السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ شفیع جان نے بہت خطرناک اعلان کیا ہے کہ ہم جلسہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی کریں گے، حکومت کو دکھائیں گے کہ پی ٹی آئی کے پاس کتنا طاقت ہے۔ ہم آئیں گے، اگر ہمت ہے تو ہمیں روک کر دکھائیے۔ میرا برتھ ڈے ہے، جس دن میرا برتھ ڈے ہے اسی دن ہم اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے۔ اتنا بڑا دھمکی! آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے۔ کیا واقعی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ایسا کر سکتے ہیں یا یہ صرف ایک بیان ہے؟ شفیع جان کی اس باتوں سے آپ کتنے فیصد مطمئن ہیں؟ ویڈیو دیکھیے اور وہ کمنٹ میں لکھیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس دفعہ جو دھرنا کریں گے یا احتجاج کریں گے وہ کامیاب ہوں گے، یا پچھلے ادوار کی طرح جیسا کہ پچھلی دفعہ اس نے جتنے بھی احتجاجات کی ہے یا دھرنے کی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں؟ تو اس دفعہ کیا ہوگا؟ اپنے رائے کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، دوسروں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ شکریہ سر، یہ تاکہ کلیئرٹی آ جائے، یہ 27 ستمبر کو اڈیالہ جیل کی جانب مارچ کر رہی ہے پی ٹی آئی، ایسا ہی ہے نا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ سر۔ وسیم صاحب، آج جو جلسہ تھا آپ نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھا ہوگا، کسی چینل نے اس کو کور نہیں کیا۔ اب کیا اس چینلز پہ کیا پابندی ہے، کس کے کہنے پہ اس کو کور نہیں کیا گیا، یہ بات پھر صحیح، لیکن اس تمام جلسے کو کسی بھی مین سٹریم چینل نے الیکٹرانک میڈیا پہ کور نہیں کیا، کمپلیٹلی بلیک آؤٹ تھا۔ یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ دیکھیں، آپ کا بھائی جو ہے وہ آپ سے اس پروگرام میں بات کر رہا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو ہم نے زحمت دی کہ آپ بتائیں اس بارے میں۔ نہیں وسیم صاحب، دیکھیں، تمام ٹاک شوز میں تحریک انصاف کے نمائندوں کو آپ کو لینا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کا شو ہی کوئی نہیں دیکھے گا، کیونکہ عوام تحریک انصاف کو سننا چاہتی ہے۔ آپ اس کی یوں تشریح کر لیں، ایسے کر لیں تو پھر جلسے کی عوام جو ہے وہ بھی مجبوری، تو وہ بھی اچھا چلیں، خیر ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پشاور کا سب سے بڑا جلسہ تھا، تاریخ کا، پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، عمران خان صاحب کے علاوہ۔ عمران خان صاحب کو نے اس سے بڑے جلسے کیے ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب کو جلسوں سے تھوڑا سا سائڈ پہ کر لیں تو یہ پشاور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ سہیل آفریدی صاحب کے کیریئر کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اور اندازاً اس میں کتنے افراد کی شرکت ہوگی؟ ظاہر ہے جب آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو آپ کے ذہن میں نمبر بھی ہوگا کہ ہمارے اندازے کے مطابق اتنا آدمی آیا ہے۔ دیکھیں، یہ لاکھوں لوگوں پہ مشتمل تھا وسیم صاحب۔ میری ان سے تھوڑی سی اس بات پہ تکرار بھی ہوئی ہے کہ جو گراؤنڈ انہوں نے سلیکٹ کیا تھا اس سے 4 گنا لوگ باہر موجود تھے۔ میں صبح ساؤتھ کے پی سے نکلا ہوں اپنے حلقے سے، اور میں پھر جب پہنچا ہوں میں نے پورا سارے روڈز کا حال دیکھا، اور میں جلسہ گاہ کے ارد گرد 3-4 کلومیٹر پیدل بھی گھوما ہوں، جلسہ گاہ کے اندر بھی گیا ہوں، کیونکہ سٹیج پہ آج کوئی بھی ہمارا ایم پی ہے، ایم این اے، کوئی بھی عہدیدار موجود نہیں تھا، سب عوام میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ سٹیج پہ کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے صوبائی صدر کے، سی ایم آفریدی صاحب کے، بیرسٹر گور صاحب کے، جنہوں نے بات کرنی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی شخص بھی آپ کو سٹیج پہ نظر نہیں آیا، لیکن اگر آپ فوٹیج دیکھ لیں، وہ فوٹیج میں آپ کو دے بھی سکتا ہوں۔ ان سے تکرار ہوئی یعنی سہیل آفریدی صاحب سے؟ چونکہ ظاہر جلسہ کا تو انہوں نے فائنل کیا نا، یعنی آپ پی ٹی آئی نے فائنل کیا نا؟ نہیں، سہیل آفریدی صاحب نے فائنل نہیں کی۔ اچھا، اس کے لیے ایک الگ کمیٹی بنائی گئی تھی۔ اس کمیٹی کے ساتھ میری یہ بات ہوئی کہ جو جگہ آپ نے سلیکٹ کی تھی یہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ جس کمیٹی نے پہلے جگہ سلیکٹ کی تھی وہ اس سے 3 گنا بڑا گراؤنڈ تھا، اور ہمیں وہ یقین تھا کہ ہم وہ گراؤنڈ ہم بھر سکتے تھے۔ ہم ایون عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم بھر سکتے تھے، لیکن وہاں پہ وہ شہر کے اندر ہے، وہ تمام تر راستے بلاک ہو جاتے اور ہم وہاں پہنچ نہ پاتے، تو اس لیے اس کو گراؤنڈ سے نکال کے، عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم سے نکال کے ہم نے گراؤنڈ پہ جلسہ کیا۔ ویسے اس کمیٹی نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑی جگہ کو نکال کے چھوٹی جگہ کا انتخاب کیوں کر لیا اس کمیٹی نے؟ 3 گنا چھوٹی جگہ۔ اس پہ تو ابھی بات ہوگی۔ میں تو ابھی انیشل آپ کو بات بتا رہا ہوں، ابھی تو اس پہ بیٹھیں گے تو اس پہ تو بات ہوگی پارٹی کے اندر۔ دیکھیں، لوگ کہہ رہے تھے کہ جی شیر افضل صاحب موجود ہیں، شاید آپ کے پینل میں ہیں۔ جی جی جی، میرے ساتھ ایک شو پہ یہ کچھ دن پہلے موجود تھے، میں نے کہا کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو جلسہ کریں گے وہاں پہ پیر لگانے کی جگہ نہیں ہوگی، تو مروت صاحب میرے ساتھ اس پہ اتفاق نہیں کر رہے تھے۔ پھر مروت صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسلام آباد کی کال نہیں دینی، تو ہم نے اسلام آباد کی کال بھی، میں بلکہ یہ بھی کہہ دوں، بات نکلی ہے تو بے شک بات نکلتی ہے تو دور تک جاتی ہے۔ ہمارا ایک پروگرام تھا جو کل آن ایئر ہونا تھا، وہ ظاہر ہے وہ کچھ چیز ہوتی ہے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ ٹیکنیکل ایک پرابلم آ گئی، ہم نے آپ سے معذرت بھی کی اس پہ آف دا ریکارڈ۔ یہ ٹیکنیکل پرابلم تھی یا کسی کا؟ نہیں، ارے شفیع بھائی، ہر بات کو سازش نہ سمجھ لیا کریں، آپ نے تو اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ جس طریقے سے اگر میں خود تذکرہ کر رہا ہوں تو پھر نہیں ہوگی نا، جلسے کو بلیک آؤٹ کیا ہے۔ لیکن اگر میں خود اس کی بات چھیڑ رہا ہوں اور اب آپ پوری بات سن لیں گے تو آپ کو اور یقین آ جائے گا، نہ بھی آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ تو میں خود یہ بات کر رہا ہوں کہ کل جو چونکہ میرا سفر تھا،
اس لیے میں نے پروگرام میں ریکارڈ کیا تھا، وہ نہیں چل پایا ٹیکنیکل ایک ایشو کی وجہ سے. آپ کہیں گے تو میں اس کو ثبوت فراہم کر دوں گا آپ کو آف دا ریکارڈ. آپ لوگوں کو یقین دلانا. آپ کی بات کا یقین ہے ہمیں. تو اس میں مروت صاحب کا یہ کہنا تھا، مروت صاحب اس کا جواب دیں گے. ہم نے مروت صاحب سے اس میں پوچھا کہ اسلام آباد کا اعلان نہیں کرے گی پی ٹی آئی، مطلب مروت صاحب نے کہا نہیں کرے گی پی ٹی آئی اسلام آباد آنے کا اعلان. تو میں نے مروت صاحب سے پوچھا تھا اگر کر دیا تو آپ نے کہا تھا مروت صاحب، میں نہیں کہہ رہا آپ نے کہا تھا کہ تو پھر میں پاگل ہوں گا اگر میں نہیں، یا آپ نے کہا میں نہیں آپ کو کہہ سکتا گستاخ، آپ نے کہا. مروت صاحب جواب دیں گے اس کا ویسے. تو بس آپ سب سے یاد دہانی کے لیے ایک چھوٹا سا گزارش ہے، ویڈیو آخر تک دیکھیے. ویڈیو میں آپ نے جو دیکھ لیا سن لیا وہ کمنٹ میں اس پر اپنا رائے جو ہے وہ لکھیے. چینل کو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے. ہمیں بتائیے کہ جو شفیع جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے یا دھرنا کریں گے، یا جو ہم نے کل کیا تھا وہ اس میں اتنے لوگ تھے، کیا آپ ان سے مطمئن ہے؟ اگر ہے تو کمنٹ میں لکھیے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی لکھیے کہ کیوں آپ مطمئن نہیں ہے ان باتوں سے، یا آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اتنا بڑا طاقت بچا ہے. تو یہ جو آپ کے دل میں جو رائے ہے آپ کے ذہن میں وہ کمنٹ میں ضرور لکھیے. شکریہ. تو خیر، تو شفیع صاحب کتنے لاکھ آدمی تھے؟ آپ کہہ رہے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، کتنا لاکھ آدمی ہوگا اندازاً؟ مطلب گننے سے باہر والی بات تھی، کیونکہ جلسہ گاہ کی جو 7-8 لاکھ لوگ ہوں گے تقریباً. سوشل میڈیا پہ آپ جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں وسیم صاحب اس وقت سوشل میڈیا پہ، کیونکہ چینلز اور الیکٹرانک میڈیا نے تو بلیک آؤٹ کیا تھا، میں آپ کو یہ حلفاً کہہ رہا ہوں وسیم صاحب کے 4 گنا زیادہ اس سے باہر لوگ تھے. 4 گنا لوگ اس سے باہر تھے. آدھے لوگ ہمارے پہنچ ہی نہیں پائے کیونکہ روڈز بلاک ہو گئی تھی. رنگ روڈ بلاک ہو گیا تھا، موٹر وے ٹول پلازا کی فوٹیج آپ کے سامنے ہوگی، وہ بلاک ہو گیا تھا. پھر ہزارہ سے ہمارے لوگ نہیں پہنچے، ساؤتھ کے پک کی دور دراز علاقوں سے جنہوں نے آنا تھا وہ نہیں پہنچے. تو یہ جو آپ کے سامنے جو فوٹیج آ رہی ہے اس سے 4 گنا زیادہ لوگ باہر موجود تھے. 27 ستمبر کو ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. 27 ستمبر کو اب یہ چیز کچھ دنوں میں یہ بھی ہم آپ کو واضح کر دیں گے. لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے. 27 مارچ کو سفر شروع ہوگا پشاور سے، اور ہمارا رخ جو ہوگا وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. اور آپ پاکستان بھر میں اپنے کارکنان کو یہ کال دے رہے ہیں کہ 27 کو اسلام آباد کا رخ کریں، یا پشاور سے ایک مرکزی جلسہ چلے گا وہی پہنچے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں بالکل تمام لوگوں کو، تمام عہدیداران کو، تمام ہمارے ٹکٹ ہولڈرز کے دیگر صوبوں کو، وہ بھی اسلام آباد کی طرف موو کریں گے، اور ہم پشاور کی طرف سے اسلام آباد کی طرف جائیں گے. اور یعنی پورے پاکستان سے جو کارکنان ہے پی ٹی آئی کے ان کو بھی ایک کال ہے، رائٹ، کہ وہ جی بالکل، ایچ اینڈ ایوری ون جو ڈی چوک کے نعرے لگاتے تھے. جنید اکبر خان صاحب نے بڑی اچھی بات آج کی ہے. دیکھیں جب بھی اس قسم کا موقع آتا ہے وسیم بدامی صاحب، میں آپ کو اپنا موبائل دکھا سکتا ہوں، ہمیں دن میں کوئی 2000-3000 میسیجز آتے ہیں، اور 2000-3000 میسیجز میں لوگ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ڈی چوک اور اسلام آباد. افریدی صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے، تحریک انصاف اپنی تیاریاں شروع کر دے گی. 27 ستمبر میری سالگرہ کا دن بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کی مارچ کی طرف روانہ ہو جائیں گے. میں ابھی 26 ستمبر کا الارم لگا رہا ہوں رات 12 بجے کا، تاکہ آپ کو میں وش کروں گا 27 ستمبر کو برتھ ڈے انشاءاللہ. تو اب میری جو ڈاکومنٹ میں ہے وہ ڈیٹ چینج ہے. اب یہ ایسا نہ ہو کہ اس سے ایشو سوشل میڈیا بنا لیں. یہ آپ نے تاریخ کیوں چینج کروائی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ چینج ہے. اس کی وجہ یہ میری والد صاحب نے کی ہے، اب مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں ہے. اللہ ان کا وہ جہاں چھکے. سال بھی تبدیل ہوا ہے آپ کی عمر، تم کھولے نا دنیا کے سامنے آج. جی سال بھی تبدیل ہے. تو آپ شناختی کارڈ میں بڑے ہیں یا اصل عمر میں کیا ہے؟ شناختی کارڈ میں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں؟ نہیں، میں شناختی کارڈ میں 6 مہینے مطلب چھوٹا ہوں. اچھا، یہ میں نے کہا یہ بھی ریکارڈ پہ آئی جاتی ہے. اچھی. اور ویسے سہیل صاحب نے انڈیا تو دیا ہے کیا پٹیالہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ جب تقریر کے دوران لوگ نعرے لگا رہے تھے ڈی چوک، تو انہوں نے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ ڈی چوک یا اڈیالہ. سو وی ہیو اے ریزن ٹو بلیو کہ آپ لوگ اڈیالہ آ رہے ہیں. دیکھیے یہ 2-3 دنوں میں اس تمام تر چیزوں کو واضح کر دیا جائے گا. تمام تر چیزیں ہم اپنے کارکنان اور عوام کے سامنے رکھ لیں گے. پلان کیا ہے، کس نے کس جگہ سے لیڈ کرنا ہے، یہ تمام ہوم ورک ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور ہم اس بار ایک جامع پلان کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ رہائی کی تحریک آج سے شروع ہو گئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی رہائی تک یہ تحریک چلے گی. یہ میں آپ سے پھر آگے اگلے راؤنڈ میں پوچھوں گا شفیع صاحب کے. پھر آپ مثال کے طور پہ آ گئے تو پھر آ کے کیا کریں گے، نہ آنے دیا تو کیا کریں گے. پوچھتا ہوں آپ سے بھی. دانیال صاحب انہوں نے بتا دیا کہ کتنے آدمی تھے، انہوں نے بتا دیا کہ 27 کو وہ کیا کریں گے. آپ بتا دیں 27 کو آپ کیا کریں گے. آواز بدامی صاحب کی بند ہو گیا نا. اچھا، اب آواز بند ہو گئی. اب شفیع جان صاحب نے کہنا ہے کہ ان کو آواز جان بوجھ کی ایکٹنگ کرنے، حالانکہ آواز آ رہی.
ہاں تو دوستو آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی جو شفیع جان صاحب اور شیر افضل مروت باقی جو مہمان ہیں ان کا جو کہنا تھا وہ اس نے کہہ دیا. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ رائے کمنٹ کریں، ہمیں بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو اعلان شفیع جان نے کیا ہے یا تحریک انصاف نے کیا ہے کہ ہم اسلام آباد کی طرف دھرنا دیں گے، اس میں اتنے تعداد میں لوگ آئیں گے، کیا آج بھی پی ٹی آئی کے پاس وہ طاقت موجود ہے جو جس طرح شفیع جان کہہ رہا ہے؟ کیا اسلام آباد کے طرف جو دھرنا ہوگا وہ کامیاب ہوگا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نوجوان جو ہے اب بھی انہی لیڈرشپ پر اسی طرح ٹرسٹ کرتا ہے، انہی کے پیچھے وہ اسلام آباد جائیں گے؟ کیا نوجوانوں کو نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر ہمیں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں؟ یہ جو کام ہمارے ساتھ علی امین گنڈافور نے کیا تھا، کیا یہی کام سہیل افریدی بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کمنٹ کریں، ہمیں ضرور بتائیے کہ سہیل افریدی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے باہر وہ مخلص ہے اس بات میں کہ عمران خان جیل سے رہا ہو جائے، یا یہ سب ڈرامہ بازی کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ملے بھگت ہے، یہ ان کے ساتھ مل کر اس طرح ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں اور باہر جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی چلتے رہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی خطرہ نہ ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے، ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے؟ باہر کے جو لیڈرشپ ہے وہ مخلص ہے. باہر کے جو لیڈرشپ ہے وہ لیڈر تو بہت خوش نظر آتے ہیں. آپ کو کیا اس بارے میں بھی ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے؟ وہ جب بات کرتے ہیں، وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں یا اپنے بچوں کے پاس ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہت خوش ہوتا ہے. جیسا کہ اسد قیصر کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اسی طرح بیرسٹر گوہر کی، اور باقی جو جتنے بھی لیڈرشپ کے دعوے دار ہیں وہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہے. بس صرف آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، عدالت کا چکر لگاتے ہیں اور پھر پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے ہیں، میڈیا کے سامنے آ کر بڑے باتیں کر کے پھر چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ یہ لوگ اپنی یہی سب کچھ جو ہے اسے بچانے کے لیے خان صاحب کو جیل میں رکھا ہے؟ یہ لوگ مخلص نہیں ہے. اگر یہ اتفاق سے نکل جائے، اتحاد سے نکل جائے، سب مل کر اپنے اپنے حلقے سے لوگوں کو نکالے، پرامن احتجاج کرے، اور تو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان پھر باہر آئیں گے. یہ لوگ پرامن احتجاج کے کال کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں کو کیوں ورغلاتے ہیں؟ ان کے سامنے کیوں اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ وہ جذبات میں آ کر کچھ نہ کچھ جذباتی کام کرے، اس سے احتجاج جو ہے وہ کمزور پڑ جائے یا ختم ہو جائے، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو جائے. تو یہی تو مین چیز ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے. اگر یہ لوگ چاہتے تو باقی جماعتوں کی طرح، جیسا کہ جمعیت علماء اسلام احتجاج کرتے ہیں تو وہ بہت پرامن ہوتا ہے، اسی طرح احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اگر اسی طرح احتجاج کریں گے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اگر پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ریکارڈ کر کے قوم کو دکھا سکتے ہیں. اگر آپ کسی چیز کو آگ لگاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو جمہوریت میں وہ الاؤ نہ ہو تو پھر تو آپ کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا حرکت کرے، ہم اس پر شیلنگ کرے، ہم اس کو گھسیٹے، جیل میں ڈالے، لاک اپ میں بند کرے. جب آپ اس کو موقع فراہم کرتے ہیں تو وہ پھر کتراتے نہیں ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر احتجاج ہو یا دھرنا ہو تو اسے پرامن طریقے سے کرنا چاہیے. اگر آپ کو اسلام آباد تک جانا راستہ نہیں دے رہا تو وہیں پر بیٹھ جاؤ، اپنے اپنے حلقے میں نکل کر سڑکوں پر بیٹھ جاؤ. احتجاج کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ ضرور اسلام آباد جائیے، اسلام آباد کی طرف بھی مارچ کرے، لیکن جہاں آپ کے لیے راستہ بند ہے وہی بیٹھ جائیے. یہی احتجاج ہے. اگر آپ ایک ضلع کو بند کریں گے تو یہ بھی وفاق کے لیے سر درد ہے، یہ بھی وفاق کے لیے مسئلہ بنا سکتا ہے. تو آپ کو اگر اسلام آباد جانے کے لیے راستہ نہیں دے رہا تو آپ وہیں پر بیٹھ جائے جہاں اس نے راستہ بند کیا ہے. کب تک وہ راستہ بند رکھ سکے گا؟
تو اصل چیز یہی ہے، اگر آپ احتجاج کے اندر کچھ عناصر کو ایسے رکھیں گے جو جذباتی ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں عوامی چیزوں کو، مطلب گاڑیوں کو یا دکانوں کو یا کسی اور چیز کو، تو یہ طاقتور لوگوں کے لیے ایک بہانہ مل جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے پرامن احتجاج نہیں کر رہا۔ پرامن احتجاج اصل اگر احتجاج سے ہی انقلاب لانا ہے تو پھر پرامن طریقے سے کرنی چاہیے، اس میں برداشت کرنی چاہیے، آپ کو لاشیں دینے ہوں گی، آپ کو مار کھانا ہوگا، تو یہ سب چیز جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کومنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے، ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔